السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ہچکولے بھٹے کلام کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اس کے سفید مضبوط ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہو رہی تھی، جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ پیشانی پر بندھا رومال خون سے تر ہو رہا تھا، آنکھ کے پاس کانچ چبھا ہوا تھا۔ وہاں بھی گہرا زخم آیا تھا، رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، برفیلی ہواؤں کے تیز و تند جھکڑ چل رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے ونڈ سکرین سے نظر آتے بلند و بانگ پہاڑوں کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے بیک ویو مرر اس کی طرف سیٹ کیا تھا۔ ابھی سے بیک ویو مرر سے وہ نازک وجود نظر آ رہا تھا جو ہوش و خود سے بیگانہ سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی لائٹس آن کی۔ اب وہ پوری طرح عیاں تھی، شال اس کے وجود سے سرکی ہوئی تھی، گیلا فراک اس کے دو آتشنہ بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے شعلہ جواں قیامت بدن کا ہر خطوط اچھی طرح واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ فراک سے اس کی مخملی نشیب و فراز گاڑی کے اندر پھیلی روشنی میں کندن کی طرح دھمکتے معلوم ہو رہے تھے۔ نازک بےحد خوبصورت گہرائیوں پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، جہاں ان 3 دنوں میں اس نے سب سے زیادہ اپنی شدتیں ڈھائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے غیظ و غضب سے اور نفرت امیز نگاہوں سے گھورتے گاڑی کی کھڑکی کے شیشے کھول دیے۔ سرد برفیلی ہڈیوں کو چیرنے والی ہوا اندر داخل ہوتے زاویار خانزادہ کے سرخ تنے ہوئے نقوش کو مزید سرخ کر گئی تھی۔ برفیلی ہواؤں سے عائش کا بے ہوش نازک بدن کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی ان سرد ہواؤں سے کپ کپا اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ اس پر غیظ و غضب کی نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے اندر باہر شعلے دہک رہے تھے۔ اسے اس نازک وجود پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کے اندر اس نازک وجود کے لیے نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ارتضیٰ خان کے قتل میں ملوث تھی، ثبوتوں سے یہ واضح ہو رہا تھا۔ اذان ملک تشدد کے دوران یہ قبول کر چکا تھا، اس نے ارتضیٰ پر گولیاں چلائی تھی۔ ایک گولی ارتضیٰ کے سینے پر بھی لگی تھی اور اس پسٹل پر عائش کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ زاویار خان زادہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اذان ملک کو وہ موت کی نیند نہ سلا سکا، مگر اس نازک وجود کو وہ موت کی نیند دے کر اپنے زخمی دل، اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اس کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ شاید وہ اس سے کہیں نہ کہیں ہمدردی کر لیتا اگر یہ عام لڑکی ہوتی، اسے مجبور کر کے ونی کیا جاتا، مگر یہ خود اس کے نکاح میں ونی کے طور پر آئی تھی، صرف اپنے قاتل بھائی کی محبت میں اسے بچانے آئی تھی۔ اذان ملک سے اس نازک وجود کی محبت اسے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج اس کی دلیری نے اسے حیران کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے لیے مزید شعلے بھڑکا دیے تھے۔ وہ تب بھی حیران ہوا تھا جب وہ بھرے مجمع میں اس کے بھائی پر پسٹل تانے کھڑی تھی، تب بھی جب وہ پولیس کے ہمراہ اس کی حویلی چلی آئی تھی۔ 4 گھنٹے شاور کے نیچے بندی رہ کر بھی اس کے اندر ویسے ہی تنتنا تھا، اور آج وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ہی گاڑی لے کر نکل گئی۔ نہ صرف گاڑی، بلکہ وہ اسے اس گاڑی سے ٹکر بھی مار کے گئی تھی۔ وہ اپنی جرت سے ثابت کر چکی تھی وہ ایک مجبور بے کس لڑکی نہ تھی جسے مجبور کر کے ونی میں رخصت کیا گیا ہو۔ اگر وہ خود چل کر یہ قید کاٹنے آئی تھی تو وہ اس زندگی کے ہر لمحے کو اس کے لیے سزا بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ارتضیٰ خان کی قاتل تھی، وہ اس کے سانسوں پر پاؤں رکھ کر گھوٹنا چاہتا تھا۔ زاویار خانزادہ بریک پر ایک ہی جست میں پاؤں رکھتے ہوئے گاڑی روک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکتے جا رہے تھے۔ وہ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل پکڑے گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ اس کے قریب سیٹ پر بیٹھا۔ زاویار خانزادہ نے پانی کی بوتل کھولتے اسی لمحے وہ ٹھنڈا یخ پانی اس کے چہرے پر بے دردی سے گرایا۔ پانی اس کے چہرے پر ہوتے اس کی گردن سے ہوتا اس کی گہرائیوں میں اترا تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے وہ سارے پانی کی بوتل اس پر بہا گیا تھا۔ وہ بے ہوشی میں ہلکی سی کپائی تھی۔ باہر سے آتی یخ برفیلی ہوائیں اس کے مدھم سانس لیتے بدن میں مدھم سا ارتعاش پیدا ہوا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے اس کے نیلی انگلیوں سے ثبت گالوں کو بے دردی سے تھپکتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی درد سے سسکی لے رہی تھی۔ وہ اسے سسکی لیتے دیکھ اپنا جبڑا بری طرح بھیج گیا تھا۔ اس کے نازک سرخ گالوں کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ شاید ہلکا سا چھونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ چیختے ہوئے گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ اپنی خون آلیدہ پیشانی پر بکھرے اپنے چاکلیٹی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے
دانت پر دانت جمائے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے گاڑی سے اترتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اس کے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ اسے اس حالت میں حویلی نہیں لے جا سکتا تھا۔ حویلی کے اندر باہر اس کے گارڈز، اس کے ملازم تھے۔ زنان خانہ میں اس وقت سب موجود ہو سکتے تھے۔ وہ سب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، نہ وہ چاہتا تھا اس کے کسی ملازم یا علیان خان کی نگاہ بھی اس پر پڑے۔ وہ ڈرائیو کرتے بلیک ویو مرر سے اس کے نازک وجود کو بے ہوشی کے عالم میں کپکپاتے ہوئے دیکھتے، گاڑی کے تمام شیشوں کو بند کرتے گاڑی میں ہیٹر آن کر گیا تھا۔ گارڈ کی گیٹ کھولنے پر زاویار خانزادہ کی گاڑی پہاڑوں میں گھرے اس کے بے حد عالیشان میلوں پھیلے فارم ہاؤس کی طرف بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کے ٹائر طویل کار پورچ کے سرخ ٹائلوں سے مزین فرش پر بری طرح چرچرائے تھے۔ وہ سرد سرخ تنے ہوئے نقوش سے گاڑی سے اترا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے جھکتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکال گیا تھا۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے جدید فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھا اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے سیڑھیوں سے چڑھتے فرسٹ فلور پر موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، پاؤں کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ کے وسط میں لٹا چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کھڑا کچھ دیر قہر بار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار خانزادہ واش روم میں داخل ہوتے اپنی پیشانی پر بندھا رومال کھولتے روف شاور کی طرف بڑھتے شاور کھولتے شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا ہو گیا تھا۔ واش روم کی سیاہ چمچماتی ٹائلز پر نیم گرم پانی کے ساتھ سر سے بہتا اس کا خون بھی شامل ہو رہا تھا۔ سر پر زخم اچھا خاصا گہرا آیا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے جدید شاور کا بٹن پریس کیے ٹھنڈا پانی آن کر گیا تھا۔ اب اس کے بدن پر ٹھنڈا پانی گرتا اس کے زخموں اور اس کے اندر دہکتی آگ کو جیسے کچھ دیر کے لیے مندمل کرتا اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ قمیض اتارتے اب شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کسرتی ورزشی چٹانی سینے پر پانی گر رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مندے ٹیک لگا گیا تھا۔ سینے میں دہکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے ہذیانی چیخا۔ دوسرے لمحے رخ پلٹتے اس نے دیوار پر بے دردی سے مکہ مارا اور وہ پاگلوں کی طرح مارتے چلا گیا۔ اس کی جان سے پیارے بھائی کی قاتل کی بہن ونی میں نکاح کی صورت میں آئی اس کی عورت تھی، جس پر اس کے بھائی کے قتل کے تمام شکوک سچ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اسے ارتضیٰ خان کی طرح بے درد موت دینا چاہتا تھا، مگر وہ دے نہ پا رہا تھا۔ وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے اسے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ جیسے بے یقین ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر پایا۔ وہ تو سزا اسی لمحے آن دی اسپاٹ دیتا تھا۔ وہ دیوار پر مکہ مارتے درد و کرب سے چیخا تھا۔ ارتضیٰ خان کی موت کا غم اس کا مضبوط سینہ درد و کرب سے چاک کر رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے بھائی کے قتل میں وہ ملوث ہوئی جان سے مار ڈالوں گا، اذیت دے دے کر قطرہ قطرہ اس کی سانس لوں گا۔ وہ برستے پانی کے نیچے اپنے تنفس کو بحال کرتے دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارتے اٹل آواز میں دھاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ واش روم سے سفید ٹراؤزر پر سفید سینڈو میں ملبوس باہر آیا تھا۔ سفید سینڈو میں اس کے پہاڑی بدن کے ورزشی ایبس نمایاں ہو رہے تھے۔ شلوار قمیض میں وہ بے حد پرکشش لگتا تھا، مگر اس کی کثرتی باڈی جینز شرٹ میں زیادہ نمایاں ہوتی تھی۔ اب سینڈو میں اس کے ایبس نمایاں ہوتے اسے مزید خوبرو اور وسیع بنا رہے تھے۔ طلسماتی نقوش اس وقت تنے ہوئے تھے جو ارتضیٰ خان کی موت کے بعد ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ میں نہیں ڈھلے تھے۔ پیشانی پر شکنیں اس کے وجیح خوبصورت چہرے کا حصہ بن گئی تھی۔ چاکلیٹی براؤن سحر زدہ آنکھوں کی رنگت بھی سرخی مائل رہتی تھی۔ شاید وہ وقت کے ساتھ ارتضیٰ خان کی موت کا غم بھلا دیتا، مگر جب تک اس کا قاتل زندہ تھا وہ چین نہیں پا سکتا تھا۔ اگر قتل میں اس کی اذان ملک کی بہن ملوث تھی، اسے اذیت دے کر وہ تڑپا تڑپا کر مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اذان ملک کو وہ کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مصطفیٰ ملک اذان ملک کو لے کر امریکہ چلے گئے تھے۔ اس پر تشدد کی وجہ سے اسے سنگین چوٹیں آئی تھیں۔ وہ کوما میں تھا، مگر اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کافی زیادہ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اذان ملک اور مصطفیٰ ملک پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا۔ اذان ملک کی موت کے بعد وہ اس کی بہن کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اگر وہ ارتضیٰ خان کی موت میں ملوث نہ ہوئی تو وہ اسے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، مگر جب تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگتا، اپنے بھائی کے قتل میں حصے کا خون بہا میں آئی عورت پر اس کا ترس کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جسے دیکھتے اسے ارتضیٰ خان کی بے درد موت اور اس کی دل خراش چیخیں یاد آتی تھی۔ اس کے سر پر اب بینڈیج ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر بکھرے بال نم زدہ تھے، آنکھوں کے پاس آئے ہوئے زخم کو وہ اچھی طرح صاف کر چکا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا سرد تھا۔ کمرے کی سلائڈنگ گلاس والز ونڈو اوپن تھی۔ یہ فارم ہاؤس پہاڑوں میں مکمل طور پر گھرا ہوا تھا۔ بہت بڑے بہتے دریا کے ساتھ یہ فارم ہاؤس واقع تھا۔ کھلی سلائڈنگ ونڈو وال سے بہتے دریا کا شور کمرے کے اندر تک بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ یہاں حویلی سے کئی زیادہ سردی تھی۔ وہ آگے بڑھتا، تمام سلائڈنگ ونڈو بند کرتے بھاری پردے برابر کر گیا تھا۔ الیکٹرک ہیٹر آن کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر زاویار خانزادہ کے لب بری طرح بھیجے تھے۔ عائش کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ نازک گال تو پہلے سے نیلے تھے، چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ یہ معلوم نہ ہو رہا تھا، مگر ہونٹوں کو نیلا پڑتے دیکھ زاویار خانزادہ کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھے۔ اس کا فراک مکمل گیلا تھا، سنہری بال بھی گیلے تھے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اوپر کو کرتے، اس کی فراک کی زپ کھولتے۔ فراک اس کے تن سے جدا کر چکا تھا۔ وہ اس کے بدن سے ہر گیلا کپڑا آزاد کرتے۔ بیڈ پر پڑا کمبل اس کے وجود پر اچھی طرح اوڑھا دیا تھا۔ الیکٹرک ہیٹر سے کمرہ آہستہ آہستہ حدت پکڑ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ بیڈ کی سلائڈنگ ٹیبل سے اپنا لائٹر اور سگریٹ کیس نکالتے، بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف بڑھتے، کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا ہیٹ اپ ہو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عائش پر نگاہ ڈالی۔ اس کی ہونٹ ابھی بھی نیلے تھے۔ اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ اس کے وجود کو مزید گرمائش کی ضرورت تھی۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے پہ مسلتے، اس کے نازک وجود کو کمر سے جکڑے اپنے پہاڑی چٹانی سینے سے لپٹا گیا تھا۔ عائش کا نازک وجود اب زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے اور اہنی بازوؤں میں قید تھا۔ وہ اس پر مکمل اچھی طرح اوڑھائے اس کے برفیلے بدن کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو ان تمام سوالوں کا جواب چاہیے تھا جو اس کے سینے میں بھڑکتی آگ کو شدت سے بھڑکائے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ اس کے بے ہوش وجود کی سانسیں گھونٹ دیتا۔ عائش کا یک برفیلا وجود زاویار خانزادہ کے چٹانی سینے کے اوپر تھا۔ وہ اس کے نازک برہنہ کمر کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے اپنے نیچے کرتے، اپنی تنگ سی سینڈو اتار کر بیڈ سے نیچے پھینکتے۔ اپنا مکمل وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ عائش کو مکمل طور پر کور کیے ہوئے تھا۔ عائش کو یوں دیکھ کر محسوس کرتے ہوئے بھی اس کے اندر کوئی جواں جذبہ نہیں جاگا تھا، کوئی ضرورت نہیں جگی تھی۔ اس وقت تو اس کا پور مقابل کی وجہ سے زہر آلود تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس نے بے حد بے حساب مقابل کے صحن سے زیادہ اس کے جسم سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ بدلے کی آگ اور اس کے جوان جسم کی آگ دونوں ٹھنڈی ہو ہی نہیں رہی تھی، مگر ان 3 دنوں میں وہ اس کے لیے خون بہا میں آئی ہوئی عورت تھی، جس کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہ تھی، جس کا کام اس کے جسم کی پیاس بجھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اگر مقابل اس کے بھائی کے قتل میں ملوث تھی، وہ کبھی نفرت میں بھی اس سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے نازک برہنہ وجود پر اپنا وزن ڈالے، اس پر اور خود پر کمبل اوڑھے، کمبل میں غروب تھا۔ وہ اس کے جسم کو اچھی طرح گرمائش دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے وجود کے ساتھ لپٹا رہا۔ عائش کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتے زاویار خانزادہ کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ عائش کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتے زاویار خانزادہ کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ عائش کا وجود گرمی پکڑ رہا تھا، جو زاویار خانزادہ کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ 3 دنوں سے اس عورت کے وجود پر اپنی گرمی اچھی طرح اتار چکا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی یہ پہلی عورت تھی جسے چھوا تھا، جسے دیکھا تھا، جس سے اپنی جوان ضرورت پوری کی تھی۔ 3 دنوں میں جسم کو عادت سی ہوئی تھی اس عورت کے جسم کی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتے محسوس کرتے، اتنی دیر تک اسے اپنے سینے میں قید کرتے۔ وہ پسینے میں نہال ہو چکا تھا، اس کی بے ترتیب سانسوں میں دہکتی آگ بڑھی تھی۔
پوری باڈی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کمبل خود سے دور ہٹاتے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ تکیے پر گرتے، اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے، گہری سانسیں لیتے خود پر قابو پانے لگا۔ تکیے پر سر رکھے، جبڑا بھینچے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے جسم میں اس عورت کی پیاس جگی تھی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف رخ پلٹے، اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے قیامت جیسے دو آتشناک جسم کو دیکھتے وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کا دودھیا بدن اس کی شدتوں سے نیلا پڑ رہا تھا۔ یہ بدن ایسا تو نہیں تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے قریب ہوتا اس کے بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھنے لگا۔ گال نیلے تھے، چہرہ زرد تھا، چہرے کی لالیاں 3 دن میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ چمک ماند پڑی ہوئی تھی جو پہلی ملاقات میں اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ گال نیلے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی کم نہ کر سکے تھے۔ اس کی خوبصورتی مائندن نہیں پڑی تھی۔ زاویار خانزادے سے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی چاکلیٹی سہارانہ آنکھوں میں سرخی کی حدت گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسلتے اٹھ کر بیٹھا۔ اپنی سینڈو زمین سے اٹھائے پہنتے ہوئے وہ سگریٹ جلائے لبوں سے لگائے عائش کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، جس کی سانسوں کا زیر و بم بڑھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ ریموٹ سے تمام لائٹس آف کرنے لگا۔ اب کمرے میں اس کی طرف کا سائیڈ لیمپ جل رہا تھا، جس کے سوئچ بٹن کو وہ ہاتھ میں پکڑے آن آف کر رہا تھا۔ کمرے میں جلتی بجھتی لیمپ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ آن آف کرتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہاتھ سے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ عائش کے پیپٹوں نے مدھم سی حرکت کرتے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یکدم کمرے میں زرد روشنی پھیلی، پھر سے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ عائش نے اپنے سر کو جکڑتے اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ کمرہ پھر سے زرد روشنی میں نہایا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ کمرہ پھر سے گہرے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے مینچ کر کھولی۔ کمرے میں اب روشنی تھی، مگر پھر سے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے حواس کو مکمل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کمرے میں لائٹ آن آف ہو رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اس نے اپنے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑے۔ یکدم خوف میں اس کے اعصاب لپٹے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کی خوشبو پہچانتی تھی۔ 3 دن اس کے بدن کا حصہ بنتی اس کی خوشبو اس کے بدن کا حصہ بن چکی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی وہی مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس ظالم انسان کی سانسوں سے آتی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو پوری طرح کھولتے دائیں طرف دیکھا۔ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مندے سگریٹ کے کش لیتے لیمپ کی لائٹ آن آف کر رہا تھا۔ عائش جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے اس سے دور ہوتے دوسری طرف کھسکی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے کمرے میں اس ظالم انسان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم کمرہ روشنی میں نہلایا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھے دیکھ وہ خوف سے مزید دوسری طرف کھسکی تھی۔ آنکھیں مندے سگریٹ کے گہرے کش لیتے تیزی سے سوئچ آن آف کر رہا تھا۔ لائٹ جلتی بجھ رہی تھی۔ عائش اسے دیکھتے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ سوئچ کی ٹک ٹک اور جلتی بجھتی روشنی سے وہ چکرا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح لائٹ آن آف کیے جا رہا تھا۔ وہ مزید دوسری طرف کھسکی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسری طرف کھسکتے بیڈ سے نیچے گر جاتی، وہ آنکھیں مندے سے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی۔ وہ اپنے چوڑے سینے میں اسے بہت سختی سے قید کر گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے میں سمائے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے بدن کی کپکپاہٹ محسوس کرتے استہزائیہ مسکراتے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھائے کمرے کی تمام لائٹس آن کرنے لگا۔ کمرے میں پھیلتی تیز روشنی میں عائش کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ عائش نے آنکھیں میچتے کھولتے زاویار خانزادہ کو روشنی میں دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے اب سرد سرخ دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے نازک وجود کو قید کیے ہوئے تھا۔ عائش کی نگاہ زاویار خانزادہ سے ہوتی خود پر پڑی۔ اس کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ وہ اس کے نیلے گالوں میں سرخی کی آمیزش شامل ہوتے دیکھ اسے تکیے پر پٹکتے بیڈ پر اٹھتے کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھا۔ کمرے سے اپنی ہاف سفید ٹی شرٹ نکالتے وہ عائش کی طرف بڑھائی جو بیڈ شیٹ کو ایک طرف سے خود پر لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لو پہنو اسے۔ زاویار خانزادہ نے ٹی شرٹ اس پر اچھالی۔ عائش نے وہ ٹی شرٹ پکڑتے زاویار خانزادہ کو دیکھا جو اس کی طرف اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھے اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے سے خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عائش نے ٹی شرٹ پکڑے
اپنی نیلی بھیگی ہراساں نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ مقابل کی سرخ خون اتری آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، یہاں تک زاویار خانزادہ کی جلستی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جس حلیے میں تھی وہ خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ مقابل سے شرم کیا کھاتی؟ 3 دن سے اس نے اسے اپنے قریب جس طرح رکھا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ وہ جتنا ظالم تھا اس سے کہیں زیادہ بے باک اور بدتمیز تھا۔ اپنی بے حد شدتوں سے اس نے اس کا پور پور داغ دیا تھا۔ عائش نے ٹی شرٹ پہنتے اپنی بہتی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ یہ حویلی کا کمرہ نہیں تھا، نہ مردانے والا کمرہ بھی ایسا تھا، نہ زنان خانے والا کمرہ ایسا تھا۔ وہ اسے کہاں لے آیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا کفس سے آشنائی یا نہ آشنائی؟ وہ کمرے کو دیکھتے کرب سے ہچکی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ بیڈ پر پاؤں رکھے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو گھٹنوں سے کافی اوپر آتی اس کی ٹی شرٹ میں ملبوس کمرے کو اپنی بھیگی نیلی بہتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ عائش نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی گرفت سے اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا کہ عائش کو اس کی انگلیاں اپنے گالوں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں کی زینت بن رہے تھے۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنے دونوں کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ بتدریج اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی، سرخ گردن کی نیلی رگیں پھول رہی تھی۔ میں زاویار آلیان خانزادہ ہوں، جس کا نام سنتے اس کے دشمن تھر تھر اٹھتے ہیں جس جس کا نام سنتے اس کے دشمن تھر تھرا اٹھتے ہیں، کیونکہ میں کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ عائش اس کی بھاری چنگاڑتی دھاڑ پر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ خوف سے بری طرح لرز اٹھی تھی۔ ابھی تک تمہارا جتنے مردوں سے واسطہ پڑا ہے وہ مرد نہیں عورتیں تھیں جو تمہیں قابو نہ کر سکے۔ میں زاویار خانزادہ اکھاڑے میں صرف مرد کو پچھاڑنا نہیں جانتا، تم جیسی ضدی بگڑی ہوئی بدتمیز عورت کو ٹھیک کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گرایا۔ عائش کے درد سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوئی تھی، سانسیں جیسے مدھم پڑ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری نظروں کے سامنے میرے ہی علاقے سے نکل جاؤ گی اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا؟ زاویار خانزادہ نے گراتے ہوئے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ جانتا تھا وہ مزید اس کی گرفت اپنے جبڑے پر برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیچھے کو ہوتے کراؤن سے لگتے سسکنے لگی تھی۔ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم یہاں سے جا رہی تھی وہ بھی میری نظر کے سامنے، اور کہاں جا رہی تھی؟ باپ تو تمہارا اپنے بیٹے کو لے کر ملک سے رفو چکر ہو گیا ہے۔ وہ عائش کے سسکتے وجود کو دیکھتے استہزائیہ ہنسا۔ پاپا اذان اس ملک سے چلے گئے؟ بیڈ کراؤن میں سمائی عائش کی نیلی آنکھوں سے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ لفظ بمشکل لبوں سے نکل رہے تھے۔ ہاں، تمہارا وہ بغیرت باپ تمہارے بغیرت بھائی کو لے کر اس ملک سے چلا گیا۔ زاویار خانزادہ نے نفرت امیز لہجے میں گالی دی تھی۔ گالی مت دو، وہ سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بول پڑی۔ بہت گالیاں سنی تھی اس نے مقابل کے لبوں سے، غربت کے لمحات میں بہت ذلت اٹھائی تھی۔ ہر گالی پر احتجاج پر مقابل کے بھاری تھپڑ اس کے گالوں کی زینت بنے تھے، مگر گالی تذلیل اس سے چاہ کر بھی سہن نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہ دوں گالی؟ وہ گالیاں کھانے کے لائق ہے۔ وہ اس کے سنہری بال دبوچے اپنے لفظوں پر زور دیتے گرا اٹھا۔ میں زاویار خانزادہ اگر کسی کا قتل کرتا تو ڈنکی کی چوٹ پر کرتا، اگر سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا تو اپنا قطرہ قطرہ خون بہا دیتا، مگر اپنی حویلی کی عورت کبھی خون بہا میں جانے نہ دیتا۔ یہ کیسا باپ تھا تمہارا جو اتنی آسانی میں تمہیں خون بہا میں دے گیا؟ وہ استہزائیہ لفظ بولتے لفظ چبا رہا تھا۔ میں خود آئی تھی اس جہنم میں جلنے کے لیے۔ عائش اس کی چاکلیٹی پرکشش سرخ آنکھوں میں دیکھتے شدت سے روتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ آواز نیچے، ورنہ زبان حلق سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ عائش اس کی دھاڑ پر خوف سے سسکی لے گئی تھی۔ تم اس جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں دفن ہونے کے لیے آئی ہو۔ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کروں گا، اس لیے آئندہ میرے سامنے آواز مت نکالنا، ورنہ زاویار خانزادہ دھمکی بعد میں دیتا ہے، عمل پہلے کرتا ہے، سمجھی تم؟ وہ اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑتا
تنبیہ لہجے میں گرایا تھا۔ عائش تکیے پر اوندے منہ لیٹے، منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں گھونٹنے لگی تھی۔ وہ سسکنے بھی نہ دیتا تھا۔ غربت کے لمحات میں وہ اس کی سسکیاں بھی گھونٹنا جانتا تھا۔ زاویار خانزادہ اب کمرے میں ٹہلتے، تیش و علم سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری دمک سے تکیے پر اوندھی منہ لیٹی عائش بری طرح لرز رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہ تھا اس کا۔ وہ اس ظالم انسان کے رحم و کرم پر تھی، اور اس کی دہشت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کیسے قتل کیا تھا میرے بھائی کا؟ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے میں رکھا اونچا لمبا کرسٹل کا واز اٹھائے پوری قوت سے بیڈ وال پر مار گیا تھا۔ واز بیڈ وال پر لگتے، ٹوٹتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہوتے عائش کے پاس آ کر گرا۔ عائش خوفزدہ ہوتے بری طرح چیخی۔ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی۔ وہ بیڈ سے زمین پر جا گری تھی۔ اس ظالم انسان کا یہ ایکٹ بڑا دردناک اور ظالمانہ تھا۔ خوف سے اس کے بدن سے جان نکل جاتی تھی۔ اگر اس کا نشانہ کبھی چوک جاتا تو وہ کس طرح اور کہاں سے زخمی ہوتی سوچ کر اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی تھی۔ وہ زمین پر بہت بری طرح گری تھی۔ اس کی کمر پر چوٹ آئی تھی۔ وہ درد سے زیادہ خوف سے چیخ رہی تھی۔ اگر واز اسے لگ جاتا تو اس سے آگے کا سوچتے اس کا بدن مقابل کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ انگلی بھی خود پر سہن نہ کرنے والی عائش کا نازک بدن عائش کا بدن یہ تشدد برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عائش کی چیخوں پر زاویار خانزادہ نے رکتے اس پر خونخوار نگاہ ڈالی۔ عائش پیچھے کو کھسکتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کی طرف ایک جست میں بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش کانپتے ہوئے اس کے سینڈو سے نظر آتے سکس پیک چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھا۔ سلائیڈنگ ونڈو کھولتے وہ ٹیرس میں داخل ہوا۔ برفیلی ٹھنڈی ہواؤں سے عائش سردی سے ٹھٹھرا اٹھی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ سے نظر آتا نیچے کی طرف بہتا گہرا دریا اس وقت چاند کی روشنی میں ہیبت ناک معلوم ہو رہا تھا۔ پہاڑوں پر جلتی روشنیاں بھی ان کی پراسراریت اور دہشت کم نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے لوہے کے برفیلی گرل کے ساتھ سختی سے لگا گیا۔ تمہیں پہاڑ کی کھائی سے دھکا نہ دے سکا، مگر یہاں سے دھکا دے دوں گا۔ یہ بہتا دریا تمہیں خود سمانے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ زاویار خانزادہ اسے کمر سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے اوپر کو اٹھائے لوہے کی گرل پر بٹھا گیا تھا۔ عائش چیختے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود کو چھوڑے ہوئے تھا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے خوف سے چیخ رہی تھی۔ دریا بہت نیچے کی طرف تھا۔ ایسے ہی چیخا تھا میرا ارتضا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی مٹھیاں اپنے شرٹ سے چھڑواتے ہوئے نم زدہ آواز میں پوچھا۔ عائش سر نفی میں ہلاتے روتے ہوئے اس کی شرٹ کو مزید سختی سے جکڑ رہی تھی۔ کھائی میں گاڑی گرنے سے پہلے اس کی چیخوں میں لالا لالا سنا تو تم نے؟ وہ مجھے پکار رہا تھا کیا؟ وہ زخمی لہجے میں حلق کے بل چیخ اٹھا۔ زاویار خانزادہ کی چیخ پر پہاڑ تھر تھرا اٹھے تھے۔ اس کی چیخیں چاروں اور گونج رہی تھی۔ عائش خوف سے سسکتے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے ادھر سے دھکا مت دینا، میں نے نہیں مارا ارتضا کو، عائش خوف سے کانپتے سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے فریاد پر گہری سانس لیتا اسے کمر سے نیچے جکڑے نیچے اتار دیا۔ عائش اس کے سینے میں مزید شدت سے سماتے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے مقابل زندگی میں آیا تھا بہت بار موت سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہر بار وہ ایسے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ اس کی گرد لپٹے تھے، اسے بھی جیسے اس لمحے کی ضرورت تھی۔ وہ حلق کے بل درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ ارتضا خان کی موت اس کا مضبوط دل ہلا کر رکھ گیا تھا۔ عائش روتے ہوئے مقابل کی چیخ پر خوف سے چیختے اس کے سینے میں بری طرح سما رہی تھی۔ دونوں کی بلند و بانگ چیخیں فارم ہاؤس سے ٹکرا رہی تھی۔ عائش شدت سے روتے اس کے سینے میں سمائے جا رہی تھی۔ مقابل کا ہر ایکٹ ظالمانہ تھا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ سے خود سے خوف کھانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ابھی مقابل کی چیخیں اسے اس سے دہشت کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اسے خود سے ایک جھٹکے سے علیحدہ کرتے اسے بازو سے بے دردی سے جکڑے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ عائش اس کی گرفت میں گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہ اب کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت وہ زاویار خانزادہ سے شدید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے تھم رہی تھیں۔ وہ اسے کمرے میں لیتے زمین پر اوندے منہ پٹک گیا۔ عائش روتے ہوئے سیدھی ہوئی۔
وہ पंजों के बल बैठते इसकी गर्दन दबोच गया था। बताओ, तुम्हारे फिंगरप्रिंट इस पिस्टल पर कैसे आए? वो इसकी गर्दन दबोचे हुए गुर्राया। मम्मा, मैंने इर्तजा को नहीं मारा। सच 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 कह रही हूँ, वो रोते हुए घुटी घुटी आवाज़ में बोली। वो फिंगरप्रिंट कैसे आए इस पिस्टल पर? सवाल ये है मेरा। वो चीखा था। मम्मा, मैं जब इधर पहुंची तब तक इर्तजा की गाड़ी खाई में गिर चुकी थी। मैं सच कह रही हूँ, खुदा का वास्ता है, मुझ पर यकीन करें। ज़ावियार, वो इसकी खून उतरी आंखों में देखते, टूटे लफ्ज़ों से बोलते शिद्दत से रो रही थी। ज़ावियार खानज़ादा इसका नीला पड़ता चेहरा देखते, गीज़ो गज़ब से इसे घूरते, इसकी गर्दन एक झटके से छोड़ गया था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखते खांसते हुए पीछे को खिसकने लगी। मुकाबिल ने सांस खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़ावियार खानज़ादा अपने मुंह पर हाथ फेरते कमरे में एक तरफ रखी कुर्सी पकड़े आयश की तरफ बढ़ा। कुर्सी आयश के पास रख के इस पर बैठा। अब आयश इसके कदमों में बैठी सिसकते हुए इसे हरासा नीली निगाहों से देख रही थी। ऐसे मत देखो मुझे, मेरे अंदर तुम्हारे लिए रहम नहीं है। तुम्हारी बोटी बोटी भी कर लूँगा, इस दिल को चैन नहीं आएगा। ज़ावियार खानज़ादा ने अपने सीने पर तैश व अलम में हाथ मारा था। आयशे से देखते सिसकियाँ लेते पीछे को मजीद खिसकी थी। बताओ, क्या हुआ था इस दिन? कैसे मारा था मेरे भाई को? वो गरजा था। वो गरजा था। मम्मा, मैंने नहीं मारा, न मैंने अजान को मारते हुए देखा। वो शिद्दत से रोते हुए बोली। इसके जवाब पर ज़ावियार खानज़ादा की आंखों का गीज़ो गज़ब मज़ीद बढ़ा था। यानी तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारे भाई ने नहीं मारा मेरे भाई को? वो इस्तेज़ाइया हंसते हुए कुर्सी की सतह पर सर रख गया था। इसके इस्तेज़ाइया कहके अब कमरे में गूंज रहे थे। आयशी से ज़ख्मी नीली गुलाबी होती आंखों से डरे हुए देख रही थी। जितनी नफ़रत थी मुकाबिल इससे कहीं ज़्यादा खौफ आता था। जितनी नफ़रत थी मुकाबिल से इससे कहीं ज़्यादा खौफ आता था। औरत का रचा हुआ शतरंज का खेल बहुत ख़तरनाक होता है। मर्द इस शतरंज के खेल में मात ना खाए, ये हो ही नहीं सकता। जानती हो औरत का सबसे ख़तरनाक खेल कौन सा होता है? वो सीधा होते आयश की आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े हुए सर सपाट लहजे में सवाल कर रहा था। आयश ने हिचकी लेते इसकी आंखों में देखा। पता नहीं इसके सवाल मुश्किल होते थे या फिर इसे लगते थे। इसका ये खतरनाक तो आतिशना हुस्न। वो इसकी तरफ झुकते बहुत नरमी से इसकी थोड़ी थोड़ी जकड़ गया था। आयश की नीली आंखों में गुलाबीपन बढ़ा था। वो इसके लम्ब्स पर कपकपा उठती थी। इस पर तज़ाद ये मासूमियत और ये नीली कातिलाना गहरी आंखें। वो थोड़ा और झुकते इसकी नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। मैं इर्तज़ा ख़ान नहीं हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाए। मैं ज़ावियार खानज़ादा हूँ जो पहाड़ों की तरह मजबूत है, जिसके दिल को तुम जैसी औरत कभी हिला नहीं सकती, जिसे कोई ज़ेर नहीं कर सकता। तुम्हारा ये बेपनाह हुस्न कि मेरे नज़दीक कोई वक़्त नहीं। तुम्हारे हुस्न के साथ वनी का टैग तुम्हारी वैल्यू मेरे नज़दीक सिफर कर चुका है। वो इसकी गहरी आंखों में आंखें गाड़े लफ्ज़ बर्फीले लहजे में बोलते मज मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था। जानती हो, मेरा नाम बदलने से पहचान बदल गई, पहचान बदलने से औकात बदल गई। जानती हूँ, नाम बदलने से पहचान बदल गई, पहचान बदलने से औकात बदल गई। वो सिसकी लेते इसकी आंखों में देखते ज़ख्मी लहजे में बोलते इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। आयश की बात पर ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में खून बढ़ा था। तुम्हारी औकात का असल तयन आज और अभी मैं करूँगा। तुम ज़मीन की तह में रहोगी या मेरे बिस्तर पर। वो इसकी नीली आंखों में तस्लील भरे लफ्ज़ बोलते मुकाबिल की नीली आंखों के शबनम को मज़ीद बढ़ा गया था। बताओ, क्या हुआ था? वो इसकी करब ज़दा आंखों में देखते अपना सवाल दोहराते हुए गरजा था। आप इतने अनजान नहीं हैं ज़ावियार। अगर ये जानते हैं इर्तज़ा मेरी खूबसूरती पर घायल हुआ था, ये भी जानते हों कि मुझे नफ़रत थी इन पहाड़ों में रहने वालों से। मेरी खूबसूरती पर घायल सिर्फ आपका भाई हुआ था। वो अपने आंसू साफ करते भीगे लहजे में बोली। इसी नफ़रत में मेरे भाई की जान ले ली। बदला लिया तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे भाई से। गैरत खाते हुए तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जान ली। गैरत है तुम्हारे भाई के पास जो खुद को बचाने के लिए तुम्हें वनी कर गया? वो इसका जबड़ा दबोचते तेज़ होती सांसों से दहकते लहजे में सवाल कर रहा था। नफ़रत से ज़्यादा खौफ था मेरे दिल में आप जैसे ज़ालिम जाबिर इंसान के लिए। अगर इर्तज़ा ख़ान की पहचान सिर्फ इर्तज़ा ख़ान होती तो शायद मैं इसे कत्ल करने का सोच भी लेती। मगर वो इस ज़ावियार ख़ानज़ादा का भाई था जिसने मुझे 4 घंटे अपनी पनाह में रखते मुझ पर बावर करवाया था कि इसके बारे में जो सुना था बिल्कुल सच सुना था। वो ज़ालिम जाबिर यहाँ का सरदार है। मैं और मेरा भाई ऐसा क्यों करेंगे?
بقول آپ کی غیرت ہی نہیں تھی میرے بھائی میں، وہ بھی آپ کے علاقے میں، جبکہ میں اس کی دہشت سے بخوبی جبکہ میں آپ کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ عائش نے درد و کرب سے سسکی لیتے سوال کیا۔ زاویار خانزادہ اس کی باتوں پر اسے جبڑے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے میسج آئے تھے مجھے اس رات، جس میں وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بلاک کرتے فون آف کر دیا تھا۔ صبح اٹھی تو وہ مجھے دوسرے نمبر سے کال کر رہا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر میں اس کی نہ ہوئی تو وہ مجھے کسی کا نہیں ہونے دے گا۔ اذان اسی وقت میرے روم میں آیا۔ اس نے مجھ سے فون چھین لیا۔ ان دونوں کا فون پر جھگڑا ہوا۔ اذان اپنی پسٹل لیے رضا انکل کی حویلی سے چلا گیا تھا۔ میں نے پاپا رضا خان انکل کو فون کیا۔ داور بھائی کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ میں گاڑی لے کر اذان کے پیچھے گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو اذان زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا مگر پتہ نہیں گولی کیسے چل گئی۔ اس نے تو اس کی گاڑی پر گولیاں چلائی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے سے پسٹل چھین کر وہیں پھینک دی تھی۔ وہ مارنا نہیں چاہتا تھا مگر کسی اور نے میرے بھائی کو گولیاں مار دی، اور وہ اس کی بات سنتے کرسی پر سر رکھتے ہوئے استہزائیہ ہنستے حلق کے بل چیخا تھا۔ اگر میں اور میرا بھائی اسے سچ بھی مارنے جاتے تو کیوں پسٹل ادھر چھوڑ کر آتے؟ جو قتل ارادتاً کیا جائے کبھی بھی مجرم وہاں اتنا بڑا ثبوت چھوڑ کر نہیں آتا۔ وہ بھی جواباً اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کرسی پر سیدھا ہوتے اس کی طرف جھکتے اپنے سرخ آنکھیں اس کے وجود پر کاڑھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو گہری سانس لیتے دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں کا گلابی پن بڑھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ارتضیٰ پر گولی نہیں چلائی، نہ میں نے اذان کو اس پر گولی چلاتے دیکھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں سے گھبراتے ہوئے پیچھے کو کھسکتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ زاویار خانزادہ گہری سانس لیتا جبڑے بھیچے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مار دے زاویار، جان لے لے میری، مگر سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ارتضیٰ کا قتل نہ کیا ہے نہ ہوتے دیکھا ہے۔ عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے لرزتے وجود کو غیظ و غضب والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش روتے ہوئے اپنا چہرہ اب گھٹنوں میں دے رہی تھی۔ وہ کرسی کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ کمرے میں زاویار خانزادہ کی گہری سانس اور عائش کی ہچکیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ تم شامل نہیں اس قتل میں، مگر تمہارا بھائی قاتل تھا، اس سزا سے تم بچ نہیں سکتی۔ وہ کرسی سے اٹھتا اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عائش اس کے جانے کے بعد زمین پر بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی بہت بڑی جدید مہنگی سیاہ رنگ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ گاڑی زاویار خانزادہ اسے خاص طور پر نکالنے کا تب کہتا تھا جب زمر خان نے کہیں جانا ہوتا تھا۔ یہ گاڑی زمر خان کے لیے ہی صرف نکلتی تھی۔ آج اسے مال سے شاپنگ کروانی تھی۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ زمر خان کو لے کر جا رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے بیک ویو مرر کو اس طرح سیٹ کیا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زمر خان کا خوبصورت چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ سیاہ چادر خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ التمش خانزادہ کی پرحدت نگاہیں اس چاند پر گڑی تھی جسے پانے کے لیے وہ دن رات خواب دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا زمر خان صرف اس کے لیے آسمان میں چمکتا چاند تھا جسے وہ صرف پانے کی چاہ کر سکتا تھا مگر شاید اسے کبھی پا نہیں سکتا تھا۔ التمش خانزادہ کی پیاسی بے قرار نگاہیں اس کے مغرورانہ نقوش پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ بے حد تیکھے نقوش، سرمئی گہری آنکھیں، سرخ ابھرے ہوئے گال پر سیاہ تل اور براؤن سلکی بال۔ التمش خانزادہ کے بیک ویو مرر میں زمر خان کا چہرے کو دیوانگی کے عالم میں دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم التمش خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیاہ شال اپنے سر سے اتار چکی تھی۔ وہ اپنے موبائل کے کیمرے میں دیکھتے ہوئے اپنے گلابی لبوں پر اب لپسٹک لگا رہی تھی۔ زمر بی بی، آپ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں نہیں۔ التمش خانزادہ نے مرر میں اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اپنے اندر کی کھولن پر بمشکل قابو پاتے سنجیدگی سے کہا۔ ذرا سا میک اپ سے اس کا رنگ و روپ دو آتشنہ لگنے لگا تھا۔ میں جو بھی کروں، جہاں بھی جاؤں، تمہارا مجھ سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ملازم ہو، ملازم بن کر رہو۔ زمر خان نے اپنے گالوں پر بلشر لگاتے ہوئے اپنی تیکھی چھوٹی سی ناک کو سکوڑتے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی سیاہ شال اپنے گلے میں ڈال چکی تھی۔ التمش اس کے جواب اور اس کے شال گلے میں دیکھتے اپنے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔
मजबूत हाथों की नीली रगें उभरी हुई थी। अपनी शाल को सीधी तरह अपने सर पर ओढ़े, वरना मैं ये गाड़ी वापस हवेली की तरफ मोड़ दूंगा। अल्तमिश खानजादे ने बैक व्यू मिरर से जमर खान को एक नज़र देखते जबड़े भींचते हुए कहा, मेरा हुक्म ना मानने पर लाला जो तुम्हें सज़ा देंगे वो जानते हो ना तुम। जमर खान ने अभी से गुस्से से घूरते हुए लफ्ज़ चबाए, हर सक हर सज़ा कबूल है, मगर आप बेपर्दा हो ये कबूल नहीं। अल्तमिश खानजादा ने संजीदगी से कहते एक्सेलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाया। स्पीड तेज़ हुई थी, गाड़ी को शदीद किस्म का झटका लगा था। जमर खान का सर अगली सीट के पुश से टकराया था। अगर गाड़ी नहीं चलाना आती, सीखो या फिर इस महंगी गाड़ी में बैठने के लायक नहीं हो तुम। जमर खान अल्तमिश खानजादा को देखते हुए गुस्से से चीखी थी, अपनी शाल ओढ़े जमर बीबी, वरना ये गाड़ी हवेली की तरफ तो मुड़ेगी ही। आपकी बेपर्दा स्टाइलिश सी तस्वीर भी खान के पास जाएगी। वो सुर्ख चेहरे के साथ जब्त से बोला था। अल्तमिश की धमकी पर जमर ने खुद पर काबू पाते इसे दिल में अच्छी खासी गालियों से नवाजते शाल अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़ते अपने सर पर ओढ़ी थी। अल्तमिश खानजादा ने स्याह शाल के हाले में इसका चमकता चेहरा देखते बमुश्किल अपने जलते दिल पर काबू पाया था। इसका बस चलता वो ये चेहरा भी किसी को देखने ना देता, मगर वो इस पर कोई हक नहीं रखता था। इसके खूबसूरत नकूश को देखते इसका दिल का अंग अंग जल रहा था। वो अल्तमिश खानजादा को शोला बार निगाहों से घूरते अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़े गाड़ी से नजर आते पहाड़ों पर नजर जमा गई थी। अल्तमिश खानजादा सर अल्तमिश खानजादा सर्द सांस खींचते अपनी तमाम तर तवज्जो विंड स्क्रीन से नजर आती सड़क पर कर रहा था, जो इसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। यहाँ पर ये किस्त ख़त्म होती है और अब हम मिलेंगे अगली किस्त में। तो अगर आपको अगली किस्त जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको किस्त आसानी से चाहिए तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।